اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ ہجر. اور یہاں سے اب ہمارا چوتھا سیکشن سٹارٹ ہو رہا ہے، یعنی کہ چوتھا رکوع، اور آیت پڑھیں گے ہم 45 سے لے کے 50. تو آیت نمبر 45، ان المتقین فی جنات وعیون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو ابھی ہم نے اس سے پہلے کا جو رکوع پڑھے، مطلب سیکشن نمبر 3، وہاں پر سب جہنمیوں میں اور ابلیس کا جہنم کا اور یہ سب بہت ذکر تھا. یہاں سے اب شروع ہو رہا ہے متقین لوگوں کی بات، جو جنت میں رہنے والے. یہاں سے شروع ہو رہی ہے وہ بات. ان المتقین، یقیناً جو متقین ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی رضا کو مطلب حاصل کرنے والے، اور جو اللہ کی رضا کی پرواہ کرتے ہیں، اس کو بولتے ہیں متقین. ڈرنے کی خالی بات تھوڑی ہے ادھر تو اللہ سے محبت کی بھی بات ہے، کہ اللہ کی محبت اتنی ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے تم ڈرتے ہو کہ اللہ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. یہ تقویٰ ہے. تو ان المتقین، تو یقیناً جو متقین لوگ ہیں، فی جنات وعیون، اللہم ربنا اجعلنا منہم آمین، کہ وہ ہوں گے جنتوں میں. وعیون، عیون ہے جو میٹھے پانی کے چشمے جو نکلتے ہیں زمین سے، فاؤنٹنز، تو وہ تو ہوں گے وہ جنتوں کے اندر، اور وہ چشموں کے اندر جو میٹھا پانی کرسٹل کلیئر ایک دم، اور ایک دم بہت ہی اس کا ٹیسٹ ہی ایسا ہوگا کہ جو یہ دنیا کے اندر ہم کو وہ چیز نہیں ملتی. ان المتقین فی جنات وعیون، the righteous will be amid gardens and fountains of clear flowing water. آیت نمبر 46، ادخلوها بسلام آمنین اللہم اجعلنا منہم آمین. اللہ سے دعا ہی کرتے رہو کہ اللہ ہم کو ان میں ضرور شامل کر. ادخلوها، داخل ہو جاؤ اس میں، بسلام، سلامتی کے ساتھ، سلام کی گریٹنگ کے ساتھ، اور آمنین، بہت ہی امن و امان کے ساتھ. یہاں اللہ یہ کہہ رہا ہے ادخلوہا، داخل ہو جاؤ، بسلام آمنین. جو سلام ہے دنیا کے اندر ہم جب کرتے ہیں، ہے تو اللہ کا نام، السلام یا سلام، تو پھر وہ اللہ کے نام سے یہ گریٹنگز ہماری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پیس پیس بولتے ہیں. تو سلام، لیکن اس کا اثر جو ہے نا سلام کا، اس کو کوئی نہیں پہچانتا، جانتا بھی نہیں ہے، اور سلام کوئی ایسی سمجھتا ہے جیسے ہیلو ہائی. وہ ہیلو ہائی نہیں ہے، وہ ایک سلام ہے جس کا کہ تم اگر جواب اس سے زیادہ دیتے ہو تو تم کو اس کا ریوارڈ ملے گا زیادہ، اور بڑا دیتے ہو تو اور زیادہ ملے گا تم کو اس کا ریوارڈ. اور کوئی سلام بھی ایسا کرے گا کہ جو پورا سلام ہو، یعنی السلام علیکم خالی اتنا ہی کیا تو تم نے مطلب اس کو لمیٹڈ چھوٹا کیا ہے. لیکن اگر تم السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو پھر تم نے اس کو تھوڑا بڑھا دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب اس کو تم نے پورا کر دیا. تو تمہارا ہر بار ریوارڈ تو بڑھ رہا ہے. اور جواب دینے والے کے لیے بھی سیم بات ہے کہ اگر تو صرف وعلیکم السلام، یا پھر اس کے آگے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور یا پھر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو پھر تمہارا ریوارڈ بھی بڑھ گیا. لیکن اس کے اثر کے اندر، یعنی اثرات اپنے اوپر تم محسوس نہیں کرتے، تم کو پتہ نہیں چلتا کہ ابھی یہ بندے نے مجھے سلام کیا ہے تو میرے اوپر کوئی اس کا اثرات کیا ہوئے. لیکن جنت کے اندر اس سلام کا بہت اثرات اپنے اوپر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی.
کہ وہ سلام جو ہے وہ سلام کے ورڈ سے یعنی کتنا فرشتے سلام کریں گے، سب لوگ وہاں ایک دوسرے کو سلام کریں گے، اور بس وہ سلام 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 تو چلتا ہی رہے گا، کیونکہ اس کے اثرات اتنے زبردست ہوں گے کہ انسان وہ دیکھے گا. Their greeting will be enter you here in peace and security. امن و امان کے ساتھ. آیت نمبر 47. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُورٍ مُتَقَابِلِينَ. وَنَزَعْنَا اور نکال دیں گے ہم، ریموو کر دیں گے، کھینچ لیں گے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم جو کچھ بھی ان کے دلوں کے اندر ہوگا، کوئی انجری یا کوئی ایسی بات جو دنیا میں رہتے ہوئے مطلب کہیں نہ کہیں کسی نے ایک دوسرے کو دکھایا ہے، انجر کیا ہے، دل دکھایا ہے یا جو بھی ہے، تو وہ جو دل کے اندر ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم ہم نکال دیں گے اس کو دلوں کے اندر سے، من غل یعنی وہ انجری، وہ جو کسی نے دکھ پہنچایا ہو تو وہ بھی نکال دیں گے. اللہ نے کہا ہم وہ نکال دیں گے اخوانن، اور وہ ہوں گے وہاں پر بھائی بھائی ایک دوسرے کے ساتھ، جو بھائی چارہ ہوتا ہے وہ ہم وہیں پر دیکھیں گے اصلی. اخوانن علی سرور متقابلین، اور وہ ہوں گے بھائی بھائی ایک دوسرے کے، اور اعلی سرور یعنی جو کاؤچز ہیں ان کے اوپر ہوں گے آمنے سامنے. متقابلین یعنی آمنے سامنے. اور یہ جو کاؤچز ہے سرور، یہ ایسے بلند ہوں گے، جیسے کیسے بادشاہ کے دربار کو دکھاتے کہ بادشاہ کا کیسا بلند پہ ہے تھرون، تو ویسے یہ لوگوں کا بلندی پہ کاؤچز ہوں گے، اور یہ آمنے سامنے ہوں گے. کیونکہ جب دلوں کے اندر تمہارے ایک دوسرے سے تکلیف پہنچی ہوگی تو بندہ اس آمنے سامنے منہ کر کے نہیں بیٹھتا، باتیں نہیں کرتا ہے، وہ منہ پلٹا دیتا ہے. لیکن یہاں پر اللہ نے کہا کہ نہیں، وہ آمنے سامنے ہوں گے، متقابلین، ایک دوسرے کے آمنے سامنے. And we shall remove from their hearts any lurking sense of injury. They will be brothers joyfully facing each other on raised couches. اس کی جو نوٹ ہے 1978، اس کو کہا گیا ہے کہ یہ چیز، اس بات کو کمپیئر کرو سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 43. The hearts and minds will be so purified that all past rancor, jealousy or sense of injury will be obliterated. یعنی اتنا وہ جو مخلصین ہے نا، المخلصین، تو وہ جو اللہ اتنا پیوریفائی کرے گا دل اور دماغ دونوں کو، اتنا پیوریفائی کرے گا کہ پاسٹ کی، ماضی کی جو بھی باتیں ایک دوسرے کو دکھایا ہوگا یا ایک دوسرے کے لیے دل کے اندر کہیں کوئی جلن، حسد اور یا پھر کوئی تکلیف کسی نے پہنچائی ہوگی، سب مٹا دیا جائے گا، سب کا سب. اتنا پیوریفائی کرے گا اللہ. The true brotherhood will be realized there. کیونکہ اصلی بھائی چارہ جو ہے سچا، اس کا احساس وہاں پر ہوگا کہ وہ تمام جو بھی جنت کے اندر جو لوگ ہوں گے ان سب کا ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ ہوگا. When each will have his own dignity، سب کے سب اپنے وقار میں ہوں گے. There will be no question of invidious comparisons. بےہودہ کمپیریزن جو دنیا میں لوگ کرتے ہیں اس کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا. وہاں پر دنیا کے اندر لوگ یہ کرتے ہیں نا، ارے دیکھو اس کی گاڑی اتنی اچھی تو میری نہیں ہے اچھی، اور اس کا یعنی کوئی نہیں، اس کا کچھ اتنا اچھا نہیں ہے. لیکن یا تو اس کی برائی کریں گے اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو انگور کھٹے، اور یا تو پھر یہ بولیں گے کہ اگر اس کے پاس ہے تو وہ ہمیں بھی چاہیے. کمپیریزن سٹارٹس، تو یہ سب چالو ہو جاتا ہے کہ ایسے وہ ایسے تو ہم کو ایسا بننا ہے، وہ فلانی اتنی خوبصورت کیوں ہے تو ابھی ہم کو بھی خوبصورت بننا ہے، چاہے اس کے لیے جو بھی مطلب الٹی سلٹی حرکتیں کر کے بھی کرنا ہے. تو یہ سب بےہودہ حرکتیں ہیں، وہ دنیا میں ہوتی تھی، وہاں پر نہیں ہوگی، جنت میں نہیں ہوگی.
Each will face the others with joy and confidence. ایک دوسرے کو دیکھیں گے, ایک دوسرے سے ہنسیں گے, بولیں گے, بات کریں گے اور بہت خوشیاں منائیں گے اور بہت ہی مطلب خوش ہوں گے بھی اور ان کے اندر بہت ہی اعتماد بھی ہوگا. There will be no sense of toil or fatigue and the joy will last forever. وہاں پر نہ تو کوئی محنت کرنی پڑے گی, نہ کوئی تھکان ہوگی, بلکہ خوشیاں ہوگی وہاں پر, خوشیاں ہمیشہ ہمیش کے لیے, ہمیشہ ہمیش کے لیے. اللہ ہم سب کو اس میں شامل کرے, اللہم آمین. تو ابھی ہم نے پڑھے 1978 کی نوٹ, اور اب آیت نمبر 48. لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین. اور لا یمسہم نہیں ٹچ کرے گی ان کو, فیہا نصب کوئی تھکان فٹیگ, وما ہم منہا اور وہ ہوں گی وہاں پر بے مخرجین جن سے کبھی نہیں یہ کہا جائے گا کہ چلو اب یہاں سے جاؤ, ہو گیا تمہارا ٹائم ختم. تم کسی گارڈن میں کسی پارک میں جاتے ہو ہائی فائی ٹکٹ لے کے, اور پھر اس کے بعد وہاں ٹائم ختم ہو جاتا اور سب وہاں کے اٹینڈنٹس بولتے ہیں تم کو کہ بس ابھی چلو جاؤ جلدی, اب چلو نکلو یہاں سے جلدی. یہ نہیں ہوگا وہاں. تو نہیں ٹچ کرے گی, لا یمسہم فیہا نصب یعنی کوئی تھکان نہیں ٹچ کرے گی تمہیں, وما ہم منہا بمخرجین اور نہ ہی کوئی تم سے کہے گا کہ اب جاؤ یہاں سے. There no sense of fatigue shall touch them, nor shall they ever be asked to leave. دنیا میں تو ہم اگر سوچتے کہ چلو سوئٹزرلینڈ جاتے گھومنے, مگر وہاں بھی تھک جاؤ گے, پیر بھی دکھنے لگیں گے اور بولو گے باپ رے اب تو بہت تھک گئے بابا, چلو ہوٹل واپس. تو تم تو بہت ہی انجوائے کرنے کے لیے آئے تھے یہاں پر, تو پھر تھکن کیوں؟ تھکن ہوگی یہ دنیا میں, وہ جنت ہے جہاں پر تھکن نہیں ہوگی, وہاں ہارڈ شپ بھی نہیں ہوگی. آیت نمبر 49. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. اب اللہ یہ دیکھو پکار کے کہہ رہا اپنے بندوں سے, اور کہہ رہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, نبئ خبر دو یعنی کہ مطلب کہو ان سے. ایک نبئ یعنی ایک نیوز, ایک خبر ہے, اور وہ دو میرے بندوں کو. نبئ عبادی میرے بندوں کو یہ بات پہنچا دو, انی کہ میں ہوں, انا پھر سے کہ میں ہوں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں یقیناً ہوں. انی اور انا دو دو ہے کہ میں ہوں, تو میں ہوں نہیں ہے, یہ ہے یقیناً میں ہوں الغفور الرحیم, بہت ہی غفور بہت معاف کرنے والا, اور رحیم بہت رحم کرنے والا. دے دو میرے بندوں کو یہ خبر, پہنچا دو. Tell my servants that I am indeed the oft forgiving, most merciful. کتنی امید کی ہے یہ آیت, کہ بندہ جو ہے اس کو کتنی امید ہوگی اس بات سے کہ ارے میرا رب دیکھو خود پکار کے کہہ رہا ہے کہ میں ہوں بہت غفور اور رحیم ہوں. تو ہم کو اس سے پتا چلتا ہے کہ ہم کو سچی توبہ اور استغفار کرنا چاہیے اللہ کے پاس, کہ دوبارہ ہم یہ سب جو ہے گناہ کے کام یہ نہیں کریں گے, ہم کبھی نہیں کریں گے, اس کے قریب بھی نہیں جائیں گے. تو لیکن یہ جب ہم کریں گے تو پھر تبھی ہے نا کہ اللہ نے جو یہ بات کہی کہ پہنچا دو میرے بندوں کا, تم پہنچا دو یعنی کہ بندوں میں یہ امید آ جائے کہ تمہارا رب جو ہے وہ غفور الرحیم ہے. Tell my servants that I am indeed the oft forgiving, most merciful. اور اس کی بھی نوٹ ہے 1979. We must realize both sides of Allah's attributes. اللہ کی جو کوالٹیز ہیں, صفتیں ہیں, جو نام ہیں اللہ کے, اس کی دونوں سائڈ ہم کو دھیان میں رکھنا چاہیے, اس کا احساس رکھنا چاہیے ہم کو. یہ ایسا نہ ہو کہ ہم ایک ہی سائڈ کو سنیں اور پھر
مطلب اسی پہ تکیا لگا دے تو غلط پینڈولم اس طرف ہی چلا جائے گا پھر. اور اگر تم نے دوسری طرف کیا تو پھر وہ دوسری طرف تم نے تکیا لگا دیا ہے. اور یہ دو طرفہ کیا بات ہے. ہز مرسی، اس کا رحم، اگر اس کے رحم پہ تکیا لگا دیا کہ ارے بھائی غفور رحیم ہے اللہ، تو اب جو چاہے وہ کرو، یعنی تم جو بھی کرنا ہے کرتے رہو کرتے رہو، اللہ تو غفور رحیم ہے نا. ہم بار بار توبہ کریں گے، بار بار ہم وہی گناہ کریں گے، توبہ کریں گے پھر وہی گناہ کریں گے. تو یہ ہے وہ کہ تم اللہ کے کسی بھی ایک کوالٹی پہ تکیا مت لگاؤ. گریس، اللہ کا گریس، اللہ کا فضل. تو اللہ کا فضل جو ہے اس پر بھی ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کے فضل پہ ہی تکیا لگاؤ اور پھر کرتے جاؤ جو بھی تمہیں کرنا ہے. پھر ہے اینڈ فارگیونیس، معاف کرنا. تو اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، لیکن یہ بات نہ ہو کہیں کہ تم گناہ بھی بار بار کرو اور پھر بار بار بولو کہ اللہ معاف کرنے والا ہے. آف کورس یہ تمام کوالٹی، یہ تمام ایٹریبیوٹس جو اللہ کے ہیں، ہز مرسی، گریس اینڈ فارگیونیس آر انباؤنڈیڈ، یعنی اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اتھاہ ہے وہ. اف وی ریجیکٹ آل دس، تو ہم یہ سب کو ریجیکٹ کر دیں اور یا سوچے کہ کچھ نہیں، اللہ تو رحم بھی کرتا ہے، فضل بھی کرتا ہے، معاف بھی کرتا ہے، تو اب ہم کو جو کرنا ہے جو چاہے کرے. تو تم نے کیا کیا؟ تم نے سب کو ریجیکٹ کر دیا. ہز جسٹس اینڈ پنشمنٹ، اب اس کا انصاف ہے. جو بھی تم نے غلط کام کیے ہیں، جو بھی غلط کام کیے تم نے، تو اب اس کی جسٹس کا یہ ڈیمانڈ ہے کہ وہ غلط کام کرنے والے کو، یا کسی کے ساتھ کسی نے کوئی ظلم کیا ہے تو اس ظلم کرنے والے کو اللہ کی جسٹس جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتی کہ اس کو پنش کیا جائے. کیونکہ وہ اللہ اگر چھوڑ دے تو پھر اللہ کا عدل ہونا، اس کا انصاف کرنا، یہ سب آ جاتا ہے نا. تو یہ بھی تو اس کا ایٹریبیوٹ ہے، اس پر بھی تو نظر رکھو، ادھر بھی تو دیکھو، بیلنس کرو، دونوں طرف بیلنس کرو کہ اگر ہم نے اس کی ان چیزوں سے بہت فائدہ اٹھا لیا تو کیا پھر اللہ کی جسٹس اور پنشمنٹ ہے. ہز جسٹس اینڈ پنشمنٹ، سزائیں، ول آلسو بی بیونڈ آل دیٹ وی کین کنسیو، یعنی وہ بھی اتھاہ ہے، بہت ساری ہے، ہم جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، اندازے بھی نہیں لگا سکتے، ہم سمجھ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کیسی جسٹس اور کیسی پنشمنٹ کرنے والا ہے کہ باریک سے باریک بات، ایٹم کے برابر، رائی کے برابر، وہ بھی اللہ سامنے لے کر آئے گا. یہ اس کی جسٹس ہے. یہ چھوٹی سی چھوٹی ایک دم باریک سی بات، اس کو بھی اللہ ذرے کو بھی سامنے لائے گا کہ یہ ذرے کے برابر تم نے جو غلط کیا تھا، یہ ذرے کے برابر جو تم نے گناہ کیا تھا، اب بھگتو اس کی سزا. اور اللہ کا خالی وہی نہیں ہے کہ ایک ذرے کے برابر کسی نے گناہ کیا ہے، لیکن اس میں کتنے لوگ سپڑا ہے، کتنے لوگوں کو کتنی تکلیف ہوئی، کتنے لوگوں نے اس کے دکھ کو سہا، کیا معلوم کس پہ کیا کیا بیتی، کون کتنا برباد ہوا، کسی پہ کتنے دکھوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، وہ اتنے سے ذرے کے برابر گناہ سے. تو وہ سب تو تولے گا نا اللہ، اس کو اپنے ترازو میں، اپنے اسکیل میں اس کو تولے گا، وزن کرے گا، تو پتا چلے گا کہ وہ ایک اتنا سا گناہ نے بہت ساری چیز کی دنیا میں کی، اللہ کے بہت سارے بندوں کے اوپر ظلم ہو گیا. تو اب اللہ اس کی پنشمنٹ، اس کی سزا دے گا نا، کیا جو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. ول آلسو بی بیونڈ آل دیٹ وی کین کنسیو. تو یہ اللہ کے جو ایٹریبیوٹس ہے، اس کی دونوں سائڈ پہ نظر رکھو، رحم پہ بھی رکھو، فضل پہ بھی رکھو، معاف کرنے پہ بھی رکھو، لیکن ساتھ میں اس کی جسٹس جو ہے اس پہ بھی رکھو، اس کی پنشمنٹ جو ہے، عذاب جو ہے وہ اس پر بھی رکھو. تبھی بیلنس چلو گے، ورنہ تو کرتے ہی رہو گے گناہ اور معافیاں مانگتے ہی رہو گے. اور پھر معافی کے بھی اللہ نے کتنے طور طریقے رکھا ہے کہ بھئی کس کے تو ساتھ تم نے کیا کیا ہے تو جاؤ پھر اسی کے ساتھ یہ کرو، کس کا تم نے حق مارا ہے جاؤ اس کا حق ادا کرو. تو یہ سب تمام چیزیں بھی ہے. اللہ کا قانون کوئی دنیا کا کورٹ اور قانون نہیں ہے، یہاں کا جج اور یہاں کے وکیل نہیں ہے جو وکیل ایک نمبر کے جھوٹے ہوتے. آیت نمبر 50، وَأَنَّا
عذابی. اب آگے ہے نا برابر دیکھ لو, ابھی ہم نے جو آیت پڑھی اس میں کیا تھا, نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. یہ دونوں بات کو دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے. اور میرا عذاب, یقیناً میرا عذاب, وان عذابی میرا عذاب, وان عذابی ہوا وہ تو ہے ہی العذاب العلیم بہت ہی دردناک عذاب, اللہ چھوڑ نہیں دے گا. تو اس بات کے اوپر مت وہ تکیہ لگا کے بیٹھ جاؤ اللہ غفور رحیم ہے تو اب کرتے جاؤ کرنا ہے, نہیں, پھر اس کا یہ عذاب جو ہے اس کے لیے کہہ دیا اللہ نے خود کہ وہ بہت دردناک ہے. بڑے سے بڑا پہلوان جو ہوگا نا, کشتیاں لڑنے والا باڈی بلڈر, وہ بھی جہنم کی ایک اتنی سی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکے گا, چیخے گا, چلائے گا اور روئے گا. اللہ ہم سب کو بچائے اس سے. And that my chastisement will be indeed the most grievous chastisement. اللہ نے خود ہی بول دیا. 49 and 40 جوڑ کے پڑھو, ساتھ میں ملا کے پڑھو, تبھی پتا چلے گا کہ tell my servants that I am indeed the oft forgiving, most merciful, and that my chastisement will be indeed the most grievous chastisement. آپ پڑھیں گے ابن کثیر میں انشاءاللہ.